وہ دماغ میں اٹھنے والی سوچیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ 11 سے 12 سال پرانی بات ہے، میں حرم میں مکہ گیا۔ دوران طواف مغرب کی اذان ہوئی، میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے اور اقامت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ پاک جگہ میں ہوں، لہذا فارغ نہ بیٹھوں، قرآن پڑھوں۔ میں نے زبانی سورہ 3 پڑھنا شروع کی۔ میں ایک آیت پر آ کر بھول گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ صورت بھی بھول جاتا ہے جو ہر وقت اس کی زبان پر رہتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اب میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے آگے یاد آئے، لیکن یاد نہ آئی۔ اور حرم کے صحن میں قرآن بھی نہیں ہوتے۔ قرآن اندر مسجد کی عمارت میں ہوتے ہیں۔ قرآن ہوتا تو میں اس سے دیکھ کر پڑھ لیتا۔ خیر، اقامت ہوئی۔ پہلی رکعت میں امام کعبہ نے حمد شریف کے بعد والتین والزیتون پڑھی۔ رب جانتا ہے، مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے کہا ہو، لو دہرا لو، اپنی غلطی دور کر لو۔ میری باقی کی ساری نماز مسکراتے ہوئے گزری۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ لطیف خبیر ہے، دلوں کے اندر کی بھی جان لیتا ہے۔ 6 سے 7 ماہ پہلے کی بات ہے، جب قرآن سے دوبارہ تعلق جوڑا تو سوچا کہ نئی صورت بعد میں حفظ کروں گا، پہلے ماضی میں جو حفظ کی ہیں ان سے تعلق جوڑوں۔ سورہ واقعہ دوبارہ حفظ کرنا شروع کی۔ میں فجر کی نماز سے قبل اسلام ایپ سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی اذان ہوئی، میں نے وضو کیا، مسجد کی جانب جاتے ہوئے اپنا اس دن کا سبق دہرانے لگا۔ سبق ابھی کچا تھا، بھول گیا۔ مسجد گیا، نماز شروع ہوئی۔ پہلی رکعت میں امام صاحب نے ٹھیک اسی جگہ سورہ واقعہ تلاوت شروع کی جہاں سے میں بھولا تھا۔ قرآن کی 114 صورت میں سے ایک صورت پڑھنا، اور صورت بھی وہ جس کو ان دنوں میں دہرا رہا تھا، اور اس سورت کی 96 آیات میں سے ٹھیک اسی جگہ سے شروع کرنا جہاں سے میں بھولا تھا۔ یہ دوسری بار تھا جب اللہ پاک نے مجھے اپنے لطیف و خبیر ہونا دکھایا۔ اب سے ٹھیک 1 گھنٹہ قبل میں سٹور پر دائیں کان میں ایئرپورٹ لگائے کچھ نہ کچھ سن رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں آئی کہ سال کا آخری سورج غروب ہونے والا ہے، اس اچھے اعمال کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ میں ایئرپورٹ نکال کر باکس میں ڈالا اور سوچنا شروع کر دیا کہ دعا مانگوں یا قرآن پڑھوں۔ میں سورہ ضحیٰ پڑھنا شروع کر دی کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے اس سورت میں ان سے فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ آنے والے سال مجھے بھی اتنا نوازے کہ میں خوش ہو جائیں۔ اذان ہوئی، مسجد گیا، نماز شروع ہوئی۔ پہلی رکعت میں حمد شریف کے بعد امام صاحب شروع ہوئے والضحیٰ، ساتھ ہی میں مسکرا دیا۔ اس وقت دل کیا کہ سب کو بتاؤں، دیکھو میں جب گانا سننا چھوڑ کر قرآن پڑھنے لگا، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ نماز میں ہی سوچا لازمی لکھوں گا اس بارے۔ دوسری رکعت شروع ہوئی، امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد والتین والزیتون۔ جیسے میرا رب کہہ رہا ہو، میرے بندے یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا، لکھنا ہے تو میرے اس احسان کو بھی لکھ کہ 12 سال پہلے میں نے تجھ پر حرم میں کیا کیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر سورہ ملک کی آیت یاد آتی رہی، الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک کا لہجہ پہچانے، جیسا پنجابی میں ہم نہیں کہتے پگلے مینوں نہ پتا ہوئے، جن نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یہ واقعات سب کے ہوتے ہیں۔ آپ کس کس موقع پر رب نے آپ کے دل کی بات سن کر آپ کو دکھایا ہو کہ آپ دماغ میں اٹھنے والی سوچیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔